السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کو لے کر کے بہت زیادہ ان لوگوں کی طرف سے جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں اور اسلام میں کمیاں، قرآن کریم میں العیاذ باللہ نقص نکالتے ہیں، کمی تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے اس آیت کو لے کر کے ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی آیت کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہے، اور اس آیت کے اندر حرث لکم، اس کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا عورت کھیتی ہو سکتی ہے؟ اور قرآن نے کھیتی کیوں کہا عورتوں کو؟ آج اسی کے اوپر ہم آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا نہیں جا سکتا ہے، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنے کی تو وہ غلطی کرتے ہیں۔ کبھی بھی کامیابی آپ کو قرآن کریم کی تفسیر میں نہیں مل سکتی صرف ٹرانسلیشن سے، ترجمہ کرنے سے صرف کام نہیں چلتا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی تفسیر بعض دوسری آیتوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے گزشتہ سے پیوستہ آیت کو دیکھنا ہوگا، چونکہ اس آیت میں مخصوص ایام کے دوران عورتوں سے صحبت کرنے سے روک دیا گیا تھا، اس لیے یہاں طبیعتوں کی گھٹن دور کرنے اور ازدواجی زندگی کے بنیادی مقصد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ جس طرح کھیتی باڑی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح ازدواجی زندگی کے بھی کچھ مقاصد اور اصول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کر لیا، شادی کر لی، بس جیسے چاہیں ویسی اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق آپ کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، گزاریں گے، تو یہ قرآن کریم کے حکم کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس آیت کے اندر ازدواجی زندگی کو لے کر کے بہت بہترین بات کہی ہے۔ لہذا جس طرح کھیتی باڑی کے کچھ اصول اور ہر فصل کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، اسی طرح ازدواجی زندگی کے مقاصد اور خلوت کے بھی کچھ اصول ہیں۔ تاہم جس طرح زمیندار کو اپنی زمین اور کھیتی باڑی میں کھلا اختیار ہوتا ہے، ایسے ہی تمہیں اپنی بیویوں کے بارے میں اختیار حاصل ہے کہ جب اور جس طرح چاہو مجامعت کر سکتے ہو۔ یہاں ازدواجی زندگی کو
کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے کر واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کوئی زمیندار بے مقصد حل نہیں چلایا کرتا، بے مقصد کھیت میں محنت نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کے پیش نظر اناج کی شکل میں اپنی محنت کا صلہ اور ثمرہ ہوتا ہے، اسی طرح محض شہوت رانی کی غرض سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میاں بیوی کے اس عمل اور جذبات میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا، اللہ تعالی کی رضا مطلوب ہونا اور نیک اولاد کی تمنا شامل ہونی چاہیے، تاکہ دنیاوی فوائد کے ساتھ آخرت میں اس چیز کا اجر ملے۔ جیسے زمیندار اپنے اور قوم کے لیے غلہ مہیا کرتا ہے، ایسے ہی ازدواجی تعلقات کے ذریعے نسل کا تسلسل، قوم کی بقا اور دین اسلام کے لیے اچھے مسلمان پیدا کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اچھے افراد اس دنیا میں آئیں، یہ اس کے لیے ایک کوشش ہے۔ جس طرح زمیندار اپنی زمین اور فصل کا خیال اور خدمت کرتا ہے، تمہیں اپنی بیویوں اور اولاد کا اس سے بڑھ کر خیال اور ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ اس میں بیوی کی صحبت، گھریلو مصروفیات، عبادات اور بچے کا پورے 2 سال دودھ پلانے کا اشارہ بھی شامل ہے۔ اگر میاں بیوی ان امور کا خیال کریں تو انہیں تولید میں وقفہ کے لیے کسی غیر شرعی طریقہ کی حاجت نہیں رہتی، جیسا کہ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ تولید کو روکنے کے لیے، کہ دوسرا بچہ پیدا نہ ہو، اس چیز کو روکنے کے لیے بسا اوقات ہم غیر شرعی عمل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ آج کے مصنوعی طریقے صحت کے لیے مضر ہیں، یہ بات ذہن میں ہر دم تازہ رکھو کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، اور تمہاری جلوتوں اور خلوتوں کو اللہ جانتا ہے۔ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ اپنے رب کے ہاں تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جو جلوت اور خلوت میں اس بات کا خیال رکھے گا، ایسے صاحب ایمان لوگوں کے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام ہے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات اور آپ کی احادیث مبارکہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ کچھ احادیث کا ہم ذکر کریں گے، اس سے پہلے ہم یہاں رک کر کے یہ بات عرض کر دیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف موجود ہو تو ہم ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کا استحضار ہمارے دل و دماغ سے غائب ہو جائے تو ہم گناہوں سے نہیں رک سکتے، گناہوں کی طرف ہم لپکتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ یاد رکھو یہ سب جو کر رہے ہو، یا جو دنیا کی تمہاری زندگی ہے، اس زندگی کے بعد تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، لہذا ایسے اعمال کرو کہ تمہیں اللہ کے دربار میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ چلیے کچھ احادیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں عن معقل بن یسار قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ ایک عورت حسب و نسب، مطلب اس کا خاندان عظیم خاندان ہے، بڑا خاندان سمجھا جاتا ہے، اور حسن و جمال بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کالی کلوٹی ہے، بلکہ حسن بھی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے۔ تو کیا ایسی عورت سے ہمیں شادی کرنی چاہیے؟ لیکن ایک بات ہے کہ وہ بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دوسری اور تیسری دفعہ بھی اسی سوال کو لے کر کے آئے صحابی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور منع کرتے ہوئے فرمایا محبت کرنے اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے کل قیامت کے دن اپنی امت کے اوپر فخر کروں گا۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کا ایک اہم مقصد جس کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے بچوں کی پیدائش، صرف شہوت رانی نہیں۔ آئیے دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ينشر سرها۔ اس حدیث میں یہ لفظ، یہ جملہ قابل غور ہے۔ فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں اور اس خلوت کی بات کو، تنہائی کی بات کو دوسروں سے بیان کر دیں تو سب سے بدترین لوگ یہی ہیں، سب سے خراب قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی خلوت، اپنی تنہائی کی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی جو ہماری ازدواجی زندگی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ کمی بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے بدقسمتی سے۔ انہیں قرآن کریم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ایسی باتوں کو شیئر کرنا حرام ہے دوسروں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے، مطلب ازدواجی زندگی سے متعلق آپ کی بے شمار تعلیمات ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر اعتراض، تنقید یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف اور بے بہرہ ہیں، مطلب انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اسلام کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں۔ وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر
کمیوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کا مقصد حقیقت بیانی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذہنی اضطراب کو سکون دینے کے لیے وہ اسلام کے اوپر اس طرح کی باتوں کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں